ہندوستان میں گائے کا ذبیحہ ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ اس حوالے سے دارالعلوم دیوبند اور سید ابو العلا مودودی رحم اللہ کے مابین اختلاف کا ایک تاریخی واقعہ پیش آیا۔ ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند کے شعبہ نشر و اشاعت کے انچارج مولانا عشرت عثمانی نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیوبند ہمیشہ سے گائے کے ذبیحے کے خلاف رہا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابو القاسم نعمانی نے بھی اپنے خطاب میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ملکی قانون اور ہندو برادری کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کی قربانی نہ کریں، مگر جب سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ سے ہندوستان میں گائے کی قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس پر انہوں نے جو مدلل جواب دیا وہ سن کر جذبہ ایمانی آج بھی تازہ ہوا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ جواب انہوں نے پاکستان بننے سے قبل 1945 میں ہندوستان میں بیٹھ کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، جس ملک میں گائے کی پوجا نہ کی جاتی ہو، یعنی اسے معبودوں میں شامل نہ کیا جاتا ہو اور نہ اس کی تقدیس کا عقیدہ پایا جاتا ہو، وہاں تو گائے کی قربانی محض ایک جائز فعل ہے جسے اگر نہ کیا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جہاں گائے کو تقدس کا مقام حاصل ہو، یعنی اسے معبود تصور کیا جاتا ہو، تو وہاں گائے کی قربانی کا حکم ہے۔ یہاں پر انہوں نے بنی اسرائیل کو ذبیحے کے حکم کی مثال پیش کی، ساتھ ہی یہ دلیل بھی دی کہ اگر کچھ مدت تک مسلمان مصلحتاً گائے کی اگر کچھ مدت تک مسلمان مصلحتاً گائے کی قربانی ترک کر دیں اور گوشت نہ کھائیں تو اس بات کا قوی خطرہ موجود ہے کہ آگے چل کر ہمسایہ قوم کے گائے پرستانہ عقائد سے بھی وہ ضرور متاثر ہوں گے اور گائے کے تقدس کا اثر ان کے قلوب میں اس طرح بیٹھ جائے گا جس طرح مصر کی گائے پرست آبادی میں رہتے رہتے بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا۔ ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آیت 93 کا وہ حصہ پیش کیا جس میں ان کے دلوں میں بچڑے کی عقیدت کا ذکر ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ پھر فرمایا کہ اگر اسی ماحول میں جو ہندو اسلام قبول کریں گے، وہ چاہے اسلام کے دوسرے عقائد پر عمل پیرا ہوں اور انہیں قبول کر بھی لیں، لیکن گائے کی تقدیس ان کے اندر بدستور موجود رہے گی۔ اس لیے ہندوستان میں گائے کی قربانی کو واجب سمجھتا ہوں۔ اور مزید فرمایا کہ میرے نزدیک کسی نو مسلم ہندو کا اسلام اس وقت تک معتبر نہیں جب تک وہ کم از کم ایک مرتبہ گائے کا گوشت نہ کھائے۔ یہ بھی ان بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید ابو العلا مودودی رحم اللہ دین کے معاملے میں کبھی بھی مصلحت سے کام نہ لیتے، بلکہ ہر قسم کی آمیزش اور آلائش سے پاک دین کی تشریح فرماتے۔ انہوں نے اس معاملے میں بڑی سے بڑی شخصیت یا بڑی سے بڑی قوت کا بھی لحاظ نہ رکھا اور نہ ہی کسی اعتراض و فتووں کو ملحوظ خاطر لائے اور نہ ہی کسی سے مروب ہوئے۔ لہذا قدرت نے بھی ان کی تحریر میں وہ کشش و اثر رکھا کہ لوگ جوق در جوق دینی تعلیمات سے فیضیاب ہوئے اور مخالفین اس خوف سے آپ کی تحقیق سے دور رہے کہ کہیں وہ خود ہی گرویدہ نہ ہو جائیں۔